گنجائش رکھیے گا، ٹھیک ہو جاؤں گا تو میں بھی انشاءاللہ آپ لوگوں کے نیچے ساتھ بلکہ آپ کے قدموں میں بیٹھا کروں گا۔ تھوڑی سی ہم باتیں کریں گے واقعہ کربلا سے متعلق۔ حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں تم میں دو چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، ایک قرآن اور ایک اہل بیت۔ حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جس نے اہل بیت پر ظلم کیا اس پر جنت حرام ہے۔ اہل بیت کی مثال آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اس شخص جیسی ہے جیسے وہ حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی پر سوار ہوا تھا اور بچ گیا۔ تو یعنی کہ اس نے کوئی بڑا کارنامہ نہیں کیا تھا، صرف یہی اس کا بڑا کارنامہ تھا کہ حضرت نوح علیہ السلام کے ساتھ آ گیا اور ان کی کشتی پہ سوار ہو گیا، تو وہ طوفان سے بچ گیا اور وہ کامیاب لوگوں میں ہو گیا۔ ایک دفعہ حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی چادر میں 4 اشخاص کو بٹھائے ہوا تھا، یعنی 5ویں آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود ہو گئے، تو 4 اشخاص کو بٹھائے ہوا تھا، تو وہ ان کو کچھ لوگوں نے کہنا شروع کیا، آج کل بھی کہتے ہیں آل ابا، وہ اس ابا کے اندر 4 افراد تھے۔ کون کون تھے؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حسنین کریم ہیں، یہ دونوں شہزادے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو آل ابا کہا اور کہا کہ یا اللہ یہی میرے اہل بیت ہیں، بس آپ ان کو پاک کر دیں اور ان سے نجاست دور کر دیں۔ یہ قرآن کی آیت ہے، انما یرید اللہ لیذھب عنکم رجس اہل البیت۔ یہ حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تو اسے آیت تطہیر کہتے ہیں، وَیُطَہِّرُکُم تطہیرا، آیت تطہیر کا لفظ اسے کہا گیا قرآن پاک میں۔ اور اہل بیت کو خوشی اس بات کی تھی، حضرت امام حسن، حضرت امام حسین کریمین بھی یہی فرمایا کرتے تھے کہ آیت بیت، آیت تطہیر ہمارے لیے اتری۔ پوری امت میں کسی بھی شخص کے لیے یہ ایک یونیک آپ ہے کہ آیت تطہیر پنجتن پاک کے لیے، جب اس میں کہا گیا کہ اللہ تعالیٰ آپ ان سے نجاست دور کر دیں اور انہیں پاک کر دیں، تو اسی لیے کہا جاتا ہے پنجتن پاک۔ اب ہم یہاں سے کچھ غلط فہمیاں دور کریں گے، میں اس لیے نہیں کہہ رہا کہ ہم کریں گے، میں ممکن ہے کہ عقل نہ رکھتا ہوں، تو آپ اس چیز کو تھوڑا سا اگنور کر دینا کہ یہ بھی ہمارے بیوقوف آدمی، کوئی بات نہیں۔ پنجتن پاک میں نے سنا ہے کئی کو کہتے ہوئے کہ جب کہا نا ان کے سامنے پنجتن پاک، تو وہ آگے سے بولتے ہیں سب تن پاک، سب پاک ہیں ہم تو۔ بھائی آپ کے لیے آیت تطہیر اتری ہے، آپ کے لیے وعدہ ہوا ہے نجاست سے پاک ہو گئے، ہم تو نجات ہے نا، یہ چیزیں نہیں ہیں، تو پھر کیا ہے؟ یہ بغض ہے، یہ عداوت ہے، یہ یا کہہ لیجئے کہ کم علمی یا کم عقلی بھی ہے۔ تو ہمارا کام ہے جب آیت تطہیر اتری ان کے لیے تو ان کی رسپیکٹ کو انتہا سے زیادہ کر دیں۔ حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم انبیاء میں آخری نبی تھے، اس کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا، ہے نا، خاتم النبیین کہلائے، اسی لیے ہر نبی نے ایک بات ضرور کی ہے، قرآن پاک میں آیا، ہر نبی نے ایک بات کی ہے کہ میں تم سے اس پریچنگ کا کچھ اجر نہیں مانگتا۔ سب نبی کہتے تھے میں تم سے اس کا کوئی اجر نہیں مانگتا، میرا اجر تو میرے رب کے پاس ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے اسپیشل کہا کل تم کہہ دو یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کہیے لا اسألوکم علیہ اجر، میں تم سے اس کا کچھ اجر نہیں مانگتا، الا المودۃ فی القربى، ہاں لیکن میری جو قرابت دار ہیں ان سے مودت کرنا تم۔ یہ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ آپ ان سے ڈیمانڈ کریں کہ یہ مودت کریں گے۔ مودت کیا ہے؟ محبت کی سپیریئر ڈگری۔ اس کی مثال میں آپ کو اس طرح سے دیتا ہوں، مودت کیا کہ سپیریئر ڈگری ایسی ہے جیسے مچھلی پانی سے مودت رکھتی ہے، آپ ہوا سے مودت رکھتے ہیں، مچھلی کو پانی سے نکال دیں گے تڑپے گی حتیٰ کہ جان دے دے گی، آپ اگر اسے واپس ڈال دیں گے وہ سکون آ جائے گا اس کو۔ یعنی مودت یہ ہے کہ
آپ جس سے محبت رکھتے ہیں اس کے بغیر آپ تڑپ جائیں، اس کے بغیر آپ رہ ہی نہ سکیں، تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے کہا آپ پبلک سے، ہم لوگوں سے، امت سے یہ ڈیمانڈ کریں کہ آپ میرے ذی القربہ سے مودت رکھیں گے۔ اب یہاں پہ نوٹ کرنے کی بات یہ، ذی القربہ کا لفظ آیا ہے، اہل بیت کا نہیں آیا، بیت پاک کا نہیں آیا۔ یعنی بعض لوگ صرف دائرہ کھینچ دیتے ہیں کہ بیت پاک تو وہی پانچ ہیں، تو یہاں ذی القربہ کا ہے، اس کے بعد بھی قرابت دار اور آگے چلتے آئیے، قرابت دار آگے چلتے آئیے۔ کتنا آپ آگے چلنا چاہیں گے؟ بادشاہ جو تھا یہ عالمگیر، ابھی اس کی پتہ نہیں کون سی پشت، ویسے لوگ پھر رہے ہیں، 10ویں 12ویں پشت ہے، 8ویں پشت ہے، تو ابھی بھی ان کی رسپیکٹ کی جاتی ہے کہ یہ ان بادشاہوں کی پشت میں سے ہے، 8ویں 10ویں پشت میں اس بادشاہ کی پشت میں سے ہے، تو یہ تو ہمارے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پشت ہے۔ اس بادشاہ کا رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا موازنہ کرو گے؟ کچھ بھی نہیں ہو سکتا موازنہ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اتنی عظمتوں کے ہیں، اس قدر عظمتوں کا ہم مثال میں ایک ہی لفظ کہہ کے خاموشی اختیار کر سکتے ہیں، بعضت خدا بزرگ تو ہی قصہ مختصر، اس سے اوپر کی بات ہی کوئی۔ تو وہاں ذی القربہ کتنی دور تک آئے گا؟ یہ بات ہے احساس کی، اگر کسی کو احساس زیادہ ہے تو اس کا ذی القربہ اور آگے جائے گا، جس کو احساس نہیں ہے وہ اپنے سگے بھائیوں میں ذی القربہ نہیں رکھتا، احساس مر جاتا ہے نا، تو اپنے چچا ماموں ان سے بھول جاتا ہے، ان کا تعلق ختم ہو چکا ہوتا ہے۔ تو حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تو امت کی بھی شدید پرواہ ہے، تو ذی القربہ کی پرواہ تو زیادہ ہوگی، تو اس لحاظ سے یہ کہا جاتا ہے کہ آپ کو مودت رکھنی ہے حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذی القربہ سے۔ حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو مسلم اور مشکات شریف میں ہے، اے مسلمانوں تمہیں دو نہایت عمدہ اور نفیس چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں۔ یہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ نفیس چیز کون کون سی ہے؟ کتاب اللہ کی، اس میں ہدایت اور نور ہے، اور میرے اہل بیت۔ جو ان دونوں کو پکڑے گا وہ کبھی گمراہ نہیں ہوگا۔ دونوں میں سے کسی کو ایک کو چھوڑا تو وہ گمراہ ہو جائے گا۔ قرآن چھوڑ دیا، اہل بیت کو پکڑ لیا، گمراہ ہو جائے گا۔ اہل بیت کو پکڑ لیا، قرآن کو پکڑ لیا، اہل بیت کو چھوڑ دیا، اگین گمراہی آ جائے گی۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ ہم خود تسلیم کر رہے ہیں کہ یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جو آل ہے وہ اعلیٰ ہے، آپ خود تسلیم کر رہے ہیں۔ اس سے پہلے یہ بات کی گئی تھی حضرت ابراہیم علیہ السلام کے لیے، وَآلَ آلِ ابراہیم، یہ ہمارے درود پاک میں موجود ہے، وَآلَ آلِ ابراہیم۔ آل ابراہیم کو بھی کہا گیا کہ وہ بھی اعلیٰ ہے۔ وہ اعلیٰ کیوں تھی؟ اس میں 70,000 نبی ہیں، ٹھیک ہے جی، یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی، حضرت اسماعیل بھی ان میں سے، اور دوسری سائڈ پہ 70,000 نبی ہیں، تو وہ اعلیٰ آل تھی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آل اعلیٰ ہے، کتنی اعلیٰ ہے آپ خود سمجھ جاؤ اس چیز کو۔ اب ہم آتے ہیں اس کی طرف، چند ایک بس نوٹڈ پوائنٹس بات کرتا ہوں جو ہمارے اس میں ہستیاں شامل ہوں گی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہلی ہستی ہے۔ حضرت علی سے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، یہ میں حدیث بیان کروں، حضرت علی سے محبت رکھنے والا مومن اور بغض رکھنے والا منافق ہے۔ یہ لٹمس ٹیسٹ ہے آپ کے پاس۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ایمان رکھنے والا منافق ہو سکتا ہے، ٹھیک ہے، جنہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر بیعت کی، کلمہ پڑھا، اس کے باوجود وہ منافق تھے۔ لیکن حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو ٹیسٹ دے دیا کہ جس نے علی سے بغض رکھا وہ منافق ہوگا، وہ محبت نہیں رکھ سکتا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ سے بغض رکھنے والا۔ بلکہ سلطان باہو رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، علی بنا ایمان نہیں باہو توڑے دفن وچ مدینہ ہو، چاہے مدینہ میں دفن، اگر علی پہ ایمان نہیں تھا تو وہ منافق ہے۔ اس بات کو میں ٹھیک طرح سے کلیئر کر سکا ہوں؟ یہ نہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو چھوڑ کے علی پر ایمان لائے، نعوذ باللہ، یہ بات میں نہیں کہہ رہا، نہ کوئی اس طرف سوچ نہیں ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ اس دائرے میں منافقین بہت ہو گئے تھے، تو وہ جیسے مروان کا نام بڑا مشہور ہے منافقین میں، تو
وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر بھرپور ایمان لاتا تھا، حضرت علی سے پوچھتا اس کو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا علی کا چہرہ دیکھنا بھی عبادت ہے۔ تو صحابہ کرام نہایت محبت کے ساتھ جب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لاتے تو آپ چھوڑ کے عبادت ہے ان کا چہرہ دیکھنا شروع ہو جاتا، تو فرماتے تھے یہ بھی تو عبادت ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا یہ عبادت ہے۔ آپ نماز پڑھیں گے، آپ کی نماز قبول ہوگی یا نہیں ہوگی بات کی بات ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھیں گے عبادت ہے، محبت سے دیکھو عبادت ہے، نہ ہونے کی بات نہیں ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس کا میں مولا ہوں اس کا علی مولا ہے۔ اس بات کو تھوڑا سا کلیئر رکھیں، جس کا میں مولا ہوں اس کا علی مولا ہے۔ من کنت مولا فہذا علی المولا۔ اب یہ مولا کا لفظ اور اس کا ترجمہ کیا ہے؟ مولا کا لفظ کا معنی ہے پالنے والا۔ اللہ تعالیٰ نے یہ اپنے لیے لفظ استعمال کیا مولا کا۔ مولانا فانصرنا علی القوم الکافرین، اے رب آپ تو ہمارے مولا ہیں، فانصرنا علی القوم الکافرین، کافرین پر ہمیں سبقت دیجیے، یعنی انہیں ہرا دیجیے۔ تو یہ مولا کا لفظ اللہ نے اپنے لیے استعمال کیا۔ پھر رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے لیے استعمال کیا، فرمایا جس کا میں مولا ہوں اس کا علی مولا ہے۔ حضرت علی نے کہا حسنین کریمین تمہارے مولا ہیں۔ ٹھیک ہے جی، یہ لفظ مولا کا اتنا رسپیکٹ والا مولا ہے، یہ ہر ایک بندہ نہیں کہہ سکتا اپنے آپ کو کہ میں مولا ہوں۔ آپ دیکھیے، معافی کے ساتھ عرض کرتا ہوں کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے علاوہ کس صحابی نے اپنے آپ کو مولا کہا؟ مولا، مولانا، میں مولا ہوں، بات سمجھ گئے؟ اب تو یہ لفظ عام ہو گیا نا، مولانا، میں مولا ہوں۔ ابو تراب، حضرت رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی کے لیے فرمایا علی مال قرآن والقرآن مع علی، علی قرآن سے ہے اور قرآن علی سے ہے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابو تراب، اس پہ بھی سمجھ لیجیے گا بات کو، ابو تراب مٹی کا باپ۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے ایک دن جا کے مٹی میں لیٹ گئے، وہاں ڈیزرٹ ہے نا، تو وہاں پہ یہ رسم آج بھی قائم ہے، مٹی میں جا کے بیٹھ جانا، مٹی میں لیٹ جانا جا کے۔ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ مٹی میں لیٹ گئے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت نہایت پیار سے فرمایا ابو تراب، یعنی ابو تراب اور اٹھ کے آؤ میرے پاس۔ تراب، تراب کہتے ہیں مٹی کو، اور ابو باپ، مٹی کے باپ، مٹی میں کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نعوذ باللہ کبھی کوئی فضول بات کی؟ کبھی ایسی بات کی جو معنی خیز نہیں ہے؟ کبھی ایسی بات نہیں کی، چاہے وہ چاہے مزاح میں بھی کی ہے تو معنی خیز بات ہے۔ تراب، تراب کون ہے؟ آپ لوگ کس چیز کے بنے ہوئے؟ انسان کس چیز کا بنا ہے؟ انسان بنا ہوا ہے مٹی کا، اور حضرت علی کیا ہوئے؟ ابو تراب۔ یہ رسپیکٹ ہے ان کی، ٹھیک ہے؟ تو اب یہ نہیں کہ مقصد ان کی رسپیکٹ ہے کہ آپ کسی سے بھی بہت زیادہ بلند رسپیکٹ دینی چاہیے ان کو، کم از کم باپ جتنی تو دو، یہ کم از کم ہے، ورنہ اس سے اوپر کی رسپیکٹ ہے۔ میرے بعد اگر کوئی نبی ہوتا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تو وہ حضرت علی ہوتے، یہ اوروں کے لیے بھی، حضرت عمر کے لیے، صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے، حضرت فاطمہ کے لیے بھی ہے یہ بات۔ ایک دفعہ ایک صحابی نے پوچھا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ جو یہ نماز سے نمازیں پڑھتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اللہ کو دیکھا، اللہ کا دیدار، کیا آپ نے کبھی اللہ کا دیدار کیا ہے؟ آپ فرمایا کہ میں ایک سجدے کے بعد، قسم کھا کے فرمایا میں ایک سجدے کے بعد دوسرا سجدہ نہیں کرتا جب تک میں اپنے رب کو نہ دیکھ لوں۔ آپ اس چیز کو ذہن میں یہ رکھیے گا کہ میں آخری بات پہلے کر دیتا ہوں جو سب سے آخر میں کرنی تھی۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید ہو چکے، یزید مر کھپ گیا، ٹھیک ہو گیا، نہ حسینیت مری ہے نہ یزیدیت مری ہے۔ اسلام میں دو ہی چیزیں، حسینیت، یزیدیت، اسلام میں دو چیزیں۔ یہ جتنی منافقین ہیں، جتنے خارجی ہیں،
جتنے بغض اور عداوت رکھنے والے ہیں یہ سارے یزیدیت میں شامل ہیں. جتنے معصوم ہیں، جتنے ایمان پہ چل رہے ہیں، کہیں بھی ہیں، چاہے وہ شیعہ ہیں، چاہے سنی ہیں، چاہے کہیں بھی ہیں، وہ ایمان پہ چل رہے ہیں، معصومیت کے ساتھ چل رہے ہیں، وہ حسینیت میں. اور یہ ایک ذہنیت ہے. اب یہ ایک ذہنیت ہے. اگر وہ ذہنیت سے آپ کوئی شخص باہر نکل جاتا ہے تو وہ فال کرتا ہے. جیسے شیطان نہیں ہے، اللہ کی پناہ شیطان سے. شیطان یہاں پہ موجود نہیں ہے، اللہ کی میں پناہ مانگتا ہوں، ورنہ شیطان ہر جگہ ہو سکتا ہے. رب ہمارا یہاں پہ موجود ہے، میں یقین رکھتا ہوں، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی انشاءاللہ ہوں گے. تو شیطانیت آتی ہے. آپ سمجھ رہے ہو نا؟ شیطان نہیں ہے تو شیطانیت ہوتی ہے. شیطانیت جب اونت کر کے بہت آگے چلی جائے تو شیطان خود آتا ہے، یا پھر ایمان جب شدید ترین ہو جائے تو شیطان لڑنے آتا ہے، یوں کہہ لیجیے. تو آپ اس کو، ہم یہ باتیں کرتے رہیں گے نا، تو اس کو اس طور پہ دیکھیے گا کہ حسینیت کیا ہے، یزیدیت کیا ہے. حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی انتہا سے زیادہ لاڈلی بیٹی. شدت کی محبت جو تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی چاروں بیٹیوں میں سے حضرت فاطمہ سے تھی. حضرت فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عادات و اطوار اور چال ڈھال ہوتی تھی. یعنی کہ حتیٰ کہ خاص طور پہ ازواج محترمات جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نہیں ہوتے تھے یا لیڈیز آ گئی باہر سے ملنے، تو وہ حضرت فاطمہ سے کہتی تھی کہ آپ وہاں تک جا کے فلانا کام تو کریں. حضرت فاطمہ جاتی تھی اور تو یہ سب انجوائے کرتے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کو، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایسے چلتے تھے. اس قدر مشابہت تھی حضرت فاطمہ زہرا کی. آپ کو پتہ ہی ہے، حضرت فاطمہ جب آتی تھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اٹھ کے اپنی کملی بچھا دیتے تھے کہ آپ اس پہ تشریف رکھیں. حضرت فاطمہ کی لاج اللہ نے کیسے رکھی؟ اللہ تعالیٰ سے انہوں نے دعا کی کہ یا اللہ، میں نے ہمیشہ پردہ کیا اور آپ نے میرا پردہ قائم رکھا ہے. موت کے وقت مجھے حضرت عزرائیل علیہ السلام نہ بھیجیے گا، میرا پردہ ان سے بھی قائم رکھیے گا، تو آپ میری روح کو خود قبض کریں. تو شاید ہی واحد ہستی ہیں جن کی روح اللہ جل شانہ نے خود قبض کی. ایک دفعہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جاتے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محفلوں میں، تو واپس آتے تھے، پوچھتی تھیں حضرت فاطمہ کیا باتیں ہوئیں، کیا کیا باتیں ہوئیں، ہمیں تفصیل سے بتاؤ. تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بتایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے تھے حضرت سلیمان علیہ السلام نے اپنی بیٹی کو جہیز میں جو جوتے دیے اس پہ لال و جواہر جڑے ہوئے تھے، اور اپنے داماد کو جو تاج بھی پہنایا سونے کا اس میں ہیرے اور لال جواہر جڑے ہوئے تھے. تو آپ کو خیال گزرا کہ شاید کہیں یہ کہہ رہے ہیں کہ تم تو مشکیزہ لے آئی تھی، ہے نا، چھال بھرا تکیہ لے آئی تھی. تو انہوں نے تو وہ بھی نبی کی. خیر چپ ہو گئی، کچھ نہ کہا. رات کو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے خواب دیکھا کہ وہ جنت میں ہیں اور ایک قمیض بے انتہا خوبصورت لباس فاخرہ میں ان کو سرو کر رہی ہے. حضرت فاطمہ اس کو آرڈر دے رہی ہے اس قمیض کو، یہ کام کر دو، اس طرح کر دو. صبح کو خواب سنایا حضرت علی نے حضرت فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو. تو آپ فرماتی ہیں جانتے ہو وہ کنیز کون تھی؟ بولا نہیں، میں نے تو خواب دیکھا، مجھے نہیں پتا. تو فرمایا کہ یہ وہی کنیز تھی، حضرت سلیمان کی بیٹی، ہماری غلام تھی. حضرت فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالیٰ نے اپنی وصیت کی تھی کہ میری وصیت آخری جو رسومات ہیں، ہے نا سر، غسل بھی اس میں شامل ہے اور کفن دینا، یہ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زوجہ محترمہ وہ کریں گی. حضرت اسماء تو انہوں نے ہی کیا تھا. یہ دو شہزادے حسنین کریمین سے متعلق بات. درد مندان دے سخن محمد دین گواہی حالوں، جس پلے پھل بدے ہون تو آئے رومان.
حضرت فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شادی 2 ہجری میں ہوئی تھی، جب آپ کی عمر غالباً 18 سال تھی. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عمر 21 سال یا 24 سال ایسے بتاتے ہیں. دونوں شہزادے 3 ہجری اور 4 ہجری کو پیدا ہوئے. ان کے درمیان 10 مہینے کا فرق تھا، بعض جگہ 11 مہینے کا بھی فرق بتاتے ہیں. یہ دونوں مل کے رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم کی شبیہ بناتے تھے. حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپر آدھا دھڑ حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے مشابہت تھا. حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا لوور دھڑ، نچلا دھڑ، حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے مشابہت تھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رحلت کے بعد صحابہ کرام ان دونوں کو اکٹھا دیکھ کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت سے مستفید ہوا کرتے تھے. حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ نے کل عمر 47 سال کی پائی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا نام شبر رکھا، یعنی حسن. حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بہت پسند تھے. امام حسن پہلے بچے تھے نواسے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت تھی کہ جب ان کو دیکھتے تھے تو باہیں کھول لیتے اور گھٹنے کے بل کھڑے ہو جاتے. چھوٹے تھے نا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم گھٹنے کے بل کھڑے ہو جاتے. یہ امام حسن کی بھی عادت تھی کہ وہیں سے دوڑتے ہوئے آتے اور سیدھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے گلے لگتے. بریکیں بھی نہیں لگاتے تھے، بریکیں بھی ٹکرا کے لگتی تھی. ٹھیک ہے، یہ شدت کی محبت تھی. جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہیں بھی جاتے تو وہ حضرت فاطمہ کے گھر کے آگے سے گزرتے. مبادہ حضرت امام حسن کی آواز آ جائے میں اس بہانے چلا جاؤں. ویسے تو دن میں کئی دفعہ جاتے تھے، لیکن اس آواز میں جو ہی کوئی آواز ان کی سنی تو فوراً ہاں فاطمہ کیا ہو گیا میرے لال کو، کیا ہو گیا میرے لاڈلے کو، تو پھر وہ لے کے بھی آ جاتے تھے. حضرت امام حسن حضرت کا گھر، امام حسین کا، حضرت علی کا، ان کا گھر جو تھا رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کے بالکل سامنے تھا. یعنی جب گھر سے نکلتے تو سیدھا ریاض الجنہ میں داخل ہوتے تھے. آپ 5ویں خلیفہ ہیں. حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ 5ویں خلیفہ کے طور پہ آپ انہیں گن سکتے ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ خلافت 30 سال چلے گی. خلافت راشدہ 30 سال چلے گی. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب رحلت فرمائی تو 29.5 سال کمپلیٹ ہوئے تھے. 6 مہینے کی خلافت حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کی. تو یہ اس لحاظ سے خلافت راشدہ کے 5ویں خلیفہ ہیں. گنتے ہم 4 خلفاء کو ہی ہیں، 5ویں کو نہیں گنتے. انہوں نے سرنڈر کیا تھا. مروان کا جیسے ابھی ذکر آیا جو حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہادت میں پیش تھا. منافقوں کا باپ تھا. یہ اس کا کام ہی صرف منافقت کرنا تھا. اس نے کیوں اپنی یہ ڈیوٹی سنبھالی ہوئی تھی کہ بس مسلمانوں کو برباد کرنا ہے، ان کے اندر انتشار پھیلانا ہے کسی نہ کسی طرح. مروان نے جب انتشار پھیلایا تو حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خلاف بھی انتشار پھیلانا شروع کر دیا. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کوفے کو اپنا دارالحکومت بنا لیا تھا. اس نے وہاں پہ انتشار پھیلایا، منافقین کو اکٹھا کیا، حضرت علی کے خلاف کرتا رہا. اسی طرح سے مروان حضرت امیر معاویہ کو اس نہج پہ لے آیا کہ وہ اپنا تخت نہ چھوڑیں. اگر چھوڑتے ہیں تو زیادہ بربادیوں کا چانس بن رہا ہے. حضرت امیر معاویہ کرتے رہے ڈیوٹی. اس کے بعد حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ انتشار تو چل رہا تھا، حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے امیر معاویہ کا ایک فیصلہ کروایا گیا کہ حضرت امیر معاویہ کو انہوں نے کہا کہ جی آپ خلافت لیں گے. خلافت راشدہ تو ختم ہو گئی، ملکیت شروع ہو گئی نا، لیکن انہوں نے کہا جی آپ کی خلافت لے لیں. ایک معاہدے کے تحت حضرت امام حسن اور حضرت امیر معاویہ کے درمیان ایک معاہدہ طے پایا جس کا رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا یہ میرا بیٹا یعنی نواسا
یہ میرا بیٹا مسلمانوں کے 2 بڑے گروہوں کا انتشار سے بچائے گا، جنگ ہونے سے بچائے گا۔ تو حضرت امام حسن نے جب یہ معاہدہ کیا تو وہ منافق اور مسلمانوں کے درمیان جنگ ہونے والی رک گئی، بچ گئی۔ حضرت امیر معاویہ کو ہینڈ اوور کر دیا گیا، تخت کہہ لیجیے، جو بھی کہہ لیجیے، تھرون ہے، دے دیا گیا۔ اس کے ساتھ ہی ایک بات ہوئی حضرت امیر معاویہ سے کہ آپ کے بعد، حضرت امیر معاویہ کے بعد یہ خلافت واپس دے دی جائے گی حضرت امام حسن کو یا اس خاندان کو جو بھی موجود ہوگا۔ دوسری بات، وظیفہ دیا جائے گا۔ نمبر 3، اہل بیت کی عزت حرمت کا ذمہ دار ہوگا حضرت امیر معاویہ۔ یہ ایک معاہدہ طے پایا گیا۔ حضرت امام حسن نے اس کو قبول کیا۔ اب میں کہتا یہ ہوں حضرت امیر معاویہ کے متعلق کہ جس کو حضرت امام حسن نے قبول کیا تم کیوں نہیں قبول کرتے ہو؟ بات سمجھ آ رہی ہے میری؟ جس سے بھی میں کہتا ہوں کہ بھائی اگر حضرت، یا تم بولو میں حضرت امام حسن کو قبول نہیں کرتا تو ان کے معاہدے کے بھی تم خلاف ورزی کرو۔ جس کو حضرت امام حسن قبول کر رہے ہیں تو آپ کیوں نہیں قبول کر رہے؟ اور پھر کیا ہوگی بات؟ آپ تو اپنے لیڈر کی باتوں کو ہی نہیں تسلیم کر رہے، کرنا چاہیے۔ تو میں آپ لوگوں سے بھی التجا کرتا ہوں، ضرور باتیں ہوتی ہیں ہسٹری کی، کچھ ہسٹری کی باتیں آپ کو پتہ ہیں، کچھ مجھے پتہ ہے، کچھ غلط پتہ ہے، کچھ صحیح پتہ ہے۔ ہسٹری میں بے انتہا بوگس کام کیے گئے ہیں، مسلم ہسٹری میں بے انتہا بوگس کام کیے گئے ہیں۔ وہ بوگس کام آج ہمارے لیے عین حق اور حقیقت بنے بیٹھے ہیں۔ آپ روئیں بیٹھ کے ہسٹری دانوں کو، آپ روئیں تاریخ دانوں کو، آپ کیا کر سکتے ہیں؟ آپ نے تو کتاب اٹھانی ہے، پڑھ لینی ہے۔ بہت زیادہ اتھینٹیکیشن کیا ہوگی؟ بڑی پرانی کتاب ہے، دیکھتا ہوں میں، اس کے علاوہ آپ کے پاس کیا اتھینٹیکیشن ہے؟ ہمارے پاس کیا ہے؟ کچھ بھی نہیں ہے۔ بھائی انہوں نے اگر 1300 سال پہلے، 1400 سال پہلے لکھ دیا، غلطیاں کر دیں کسی وجہ سے بھی، تو آج تو ہم نے اس کو حرف بحرف حقیقت اٹھا کے بیٹھ گئے نا۔ تو میں آپ سے صرف التجا کرتا ہوں کہ ایک لفظ کو